بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے ایک بیان مختصر سا 13 سے 14 منٹ کا لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے غیر محرم سے چیٹ اور دوستی کرنا۔ تو اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو اسی کے متعلق یہ بیان ہے۔ تو چلیے اس بیان کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت قاری حنیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سے۔ کامن کے سوا غیروں سے آنکھ لڑاتی ہو، اور کتنا ملعون ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے بھاگا پھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جو آدمی کسی کی بیٹی سے، کسی کی بہن سے، کسی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی محمدا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا نہ کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی، جب تک اس کی بہن کے ساتھ کوئی بدماشی نہ کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی، جب تک اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدماشی نہیں کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی۔ بظاہر بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے فلاں جگہ ہاتھ مار لیا، شکار میرے ہاتھ لگ گیا، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے پیچھے کتنے شکار کھل چکے ہوں گے۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ مسکین تھے، فقیر تھے، ایک دروازے پہ جا کے سوال کیا، عورت خیرات دینے آئی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا، شریف عورت تھی، اس نے کہا تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا، تم نے میرے ہاتھ کو ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ کہنے لگا اپنے خامن سے پوچھیو۔ اس نے کہا کمال ہے، ہاتھ پکڑا تم نے، ہاتھ لگایا تم نے، پوچھو خامن سے۔ کہنے لگا ہاں اگر وہ نہیں بتائے گا تو کل میں اسی وقت آؤں گا، بتا دوں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ شام کو آئے میاں صاحب، اس نے کہا کھانا پکاؤ، مجھ سے نہیں پکتا۔ چائے بناؤ، اس نے کہا میرے سے نہیں بنتی۔ مجھے پانی پلاؤ، اس نے کہا اٹھ کے خود پی لے۔ اس نے کہا بات کیا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی یہ بتاؤ اس فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ وہ کہنے لگا کمال ہے، تو نے پکڑوایا، اس نے پکڑا، مجھے کیا پتا؟ کہنے لگی نہیں وہ آئے گا، یا تو بتا دے، اگر تو بتا دے گا تو تیرے گھر رہوں گی، اور فقیر کے بتانے پر اگر پتا چلا تو میں نہیں رہوں گی، یہ میرا تیرا وعدہ ہے، ورنہ تو مجھے بتا کہ فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا۔ اس نے بتیرا ہی سمجھایا بجھایا، شام سے رات آ گئی، مگر وہ نہ سوتی تھی نہ سونے دیتی تھی، کہتی تھی بار بار بتا اس نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا۔ جب رات گزرنے لگی تنگ آ کے کہنے لگا بتا کیسا وقت تھا؟ وہ کہنے لگی تقریباً دن کے 12 بجے ہوں گے۔ پھر کہنے لگا بھگوان اس وقت میں نے بھی کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہاں کبھی سودا نقد بھی ہو جاتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے پیغمبروں کی بات کو لوگ ٹھکرا رہے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہو لوگوں ہماری نحوست نہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں، اللہ میاں کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہے۔ انا الیکم لمرسلون، اور دیکھو ہم نے تمہیں تبلیغ کی ہے، تم سے مانگا تو کچھ نہیں۔ اے کیسا وقت ہوگا، قوم نے چاروں طرف سے اللہ کے نبیوں کو گھیر رکھا ہے، مارو ہی نہیں۔ پیغمبر اللہ کے بندے بیچ میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، اور ہمیں نہ مارو، خدا کا عذاب آ پڑے گا، خدا کا قہر آئے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، تمہاری جڑیں برباد ہو جائیں گی، نہ مارو۔ بگڑی ہوئی قوم، بگڑے ہوئے لوگ، لوفری پہ اترے ہوئے ہیں، بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں، کمینہ پن پہ اترے ہوئے، نہیں مانتے۔
قرآن مجید ذکر کرتا ہے بیچارہ ایک لوہے کا کام کرنے والا لوہار جس کو کہتے ہیں، وہ دیکھ رہا تھا اس حالت کو، اپنا ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھائے کھڑا تھا، دور کھڑا تھا، جب دیکھا کہ عجیب و غریب شکلوں والی کو لوگ مار رہے ہیں، نبیوں کو مار رہے ہیں، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، اس علاقے کا ایک لوہار دوڑا ہوا ہے اور آ کے کہنے لگا کیوں مارتے ہو، تمہارا کیا بگاڑا، تمہارا کیا لیا، نقصان کیا کیا تمہارا، آخر مارتے کیوں ہو؟ اور وہ پیغمبر اور وہ آدمی آنے والا کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم سے کچھ مانگا ہے کہ نہیں، روٹی مانگی نہیں، پانی مانگا نہیں، پھر مارتے کیوں ہو کہ یہ ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہیں، ہمیں یہ سمجھاتے کیوں ہیں، ہمیں یہ اللہ کی توحید کیوں بتاتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میری قوم بعد آ جاؤ، پچھلے نبیوں کو جن لوگوں نے مارا ان کی نسلیں مٹ گئیں، ان کی جڑیں مٹ گئیں، وہ برباد ہو گئے، اگر تم نے نبیوں کو مارا تم سے ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے، تو ہے بگڑا ہوا، کھوپڑی ہے خراب ہوئی ہوئی، مزاج تباہ ہو چکے ہیں، کہنے لگے اچھا یہ اپنا چیلا جو ہے یہ پہلے بیچ رکھا تھا ادھر۔ آج کل بستی میں جو آدمی بیٹھ کر یوں کہہ دینا کبھی علماء کو گالیاں نہیں دیا کرتے، اللہ دیکھ رکھا ہے تو مولویوں کا چمچہ ہے، تو اسلام کا چمچہ ہے، اللہ کرے ہم سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنائے، اور یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ پاک یا ان کو ہدایت، اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو خدا برباد کر دے۔ اس غریب نے آ کے بات کی کہ میری بات سنو، تم سے کیا لیا، تمہارا کیا بگاڑا، کیا نقصان کیا تمہارا، کیوں مارتے ہو، پیروی کرو ان کی کامیاب ہو جاؤ، ان کا کہنا مانو، یہ آسمان سے وہی لے کر آئے ہیں، اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے ہیں، خدائی نظام لے کر آئے ہیں۔ اچھا 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 تجھے جانتے ہیں ہم، تو پہلے ہم میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، چیلا ہی نہیں کا، ان کا ہی چیلا۔ وہ کہنے لگے ان نبیوں کو تو پھر دیکھیں گے، پہلے اس چیلے کو لے لو، پہلے اسے لے لو۔ ہائے ہائے ہائے، چاروں طرف سے اس کے جمع ہو گئے اور لگے پتھر برسانے، اتنا مارا کہ آخرکار ختم ہو گیا، حق کی حمایت میں ختم ہو گیا، پیغمبروں کی حمایت میں ختم ہو گیا، جنتیوں کی حمایت میں ختم ہو گیا، اللہ کے رسولوں کی حمایت میں ختم ہو گیا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے جب اس کا آخری وقت تھا تو کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اے کاش تم جان لیتے یہ ہدایت لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، دین و ایمان کی بات لے کر آئے، خداوند کریم کا قانون لے کر آئے، اگر تمہیں یقین آ جائے کہ تم سب نے مر جانا ہے، اگر تم یقین کر لیتے، اتخذ من دونہ آلہہ، اگر تم پیغمبروں کی بات کو مان لیتے، کبھی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ بناتے، مرتا مرتا کیا کہہ رہا ہے، سورت یاسین کا ترجمہ جا کے دیکھنا، یہ شیعہ سنیوں کی کتاب نہیں، یہ دیوبندی بریلیوں کی کتاب نہیں، یہ عرش عظیم سے آیا ہوا قرآن کریم ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھیلا کر لیا ہوا قرآن کریم ہے، نہ تیرے باپ کی کتاب ہے نہ میرے باپ کی کتاب ہے، جاؤ ترجمے پڑھو، شرک کرنے والوں نے پیغمبروں کو مارا اور جو حمایت میں آیا اس کو مارا۔ وہ کہنے لگا اتخذ من دونہ آلہہ، خبردار تم اللہ کے ساتھ کسی کو کار ساز نہ بناؤ، ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ وہ بڑے میاں لوہار کنڈا ہی کاٹ گیا، بڑی پتے کی بات کہی ہے، جو بیماری آج ہے امت میں
وہ بیماری مرتا مرتا آخری وقت میں بتا گیا، جتا گیا، اور اللہ میاں تو اس لوہار کے مرتے ہوئے بیان پر جو اس نے اپنے خدا کو بیان دیا ہے اس پر اللہ کو پیار آیا، قرآن میں نقل کر دی، اللہ پاک کو پیار آ گیا، خدا کی قسم کسی کے بیان پہ پیار آ گیا، کسی کی نماز پہ پیار آ گیا، کسی کے سجدے پہ پیار آ گیا، کسی کی روٹی کے ٹکڑے پہ پیار آ گیا، کسی کے ایک اللہ کہنے پر پیار آ گیا، اس کی مرضی۔ میں اور آپ اکثر لوگ ہم 90% یہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ کرنے والا تو اللہ میاں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر کہہ کے بیچ میں پھانا ٹھوک لیتے ہیں، مگر یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، یہ بہاء الحق بھی تو اللہ کا ولی تھا، یہ فلاں بزرگ بھی تو اللہ والا تھا، مگر یہ بھی تو اللہ والا تھا۔ اس لیے وہ آخری وقت میں کہتا ہے یریدنی الرحمن بضر اللہ، اور لوگوں یاد رکھو اس بات کو، اس رب کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، تغنی عنی شفاعتہم، خبردار اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں، یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ ٹوک دی بات۔ آج کل اکثر عورتیں، اکثر مرد اس بات پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ بھی صحیح، اللہ کا قرآن بھی صحیح، اللہ کا نبی بھی صحیح، مگر یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، اور یقین جانو جب وہی بندہ دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنائے تو کوئی نہیں مانتا، دشمن بن جاتے ہیں، اور وہی بندہ مر جائے، پکی قبر بن جائے، اتنا بڑا قبہ بنا کر کھڑا کر دے، پھر وہی آگے خدائی کا مالک بن جاتا ہے۔ زندگی میں اس کی بات نہیں مانی، اس کی مخالفت کی۔ کئی مرتبہ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اسی شہر میں، قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور جب فوت ہو گئے قبر بنا کر کے گدی نشین بن کے بیٹھ گئے۔ اکثر بزرگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے، بے شمار اللہ والوں کو قتل کے منصوبے بنائے اور کتنوں کو قتل کر ڈالا۔ مرتا بھی لوہے کا کام کرنے والا لوہار کہتا انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ ارے تم گمراہ ہو، تم راہ بھٹکے ہوئے ہو، تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو، تم بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہو، اللہ کی توحید کا راستہ تم نے چھوڑا ہوا ہے، اور الٹا بد بتانے والوں کو، پیغمبروں کو مارتے ہو، تمہاری بدبختی ہے۔ اللہ میاں نے نقل کر دیا، وہ کہنے لگے دیکھا پھر نبیوں کا حمایتی بن کے آیا تھا، رسولوں کا حمایتی بن کے آیا تھا، پیغمبروں کا حمایتی بن کر آیا تھا، دیکھا مزہ چکھا کہ نہیں، اب وہ مر رہا ہے، دم نکل رہا ہے، خدا کی قسم آواز آئی اور مرنے والے یہ باعث نہ تیرے سامنے کر دیتا ہوں، ذرا ان کو بتاتا جا۔ دم نکلنے سے پہلے اپنا مقام بتاتا جا، اپنا ٹھکانہ بتاتا جا، کہتا قیل ادخل الجنہ، آواز آئی، ابھی سانس آ رہے تھے، آواز آ گئی داخل ہو جا جنت میں۔ اب وہ بیچارہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اور لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ میاں نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا، وجعلنی من المکرمین۔